کہ اس حوالے سے جب ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا قانون اور اصول یہ ہے، تاریخ نبوت پر غور کرنے سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پیغمبر اور نبی اس وقت آتے ہیں جب پہلے نبی کی تعلیمات محفوظ نہ رہی ہو، اس کے اندر لوگوں نے امینڈمنٹ کر دی ہو، تبدیلی ایسی کر دی ہو کہ اصل شکل ہی بگڑ گئی ہے۔ نہ نبی کی سیرت محفوظ ہے، نہ نبی کی تعلیمات محفوظ ہیں، نہ نبی کی کتاب محفوظ ہے۔ تو اللہ رب العزت جب پہلے انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو اللہ رب العزت نے ان تعلیمات کے احیاء کے لیے اگلا نبی بھیج دیا۔ لیکن جب اس پہلو سے آپ غور کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی کوئی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ عام طور پر ذکر کا ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، لیکن جب آپ اس کا تفصیلی معنی پڑھتے ہیں لغت کے اعتبار سے مفسرین کے ہاں اور ہماری جو دینی روایت ہے اس کے اندر، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ذکر کا مطلب قرآن بھی ہے، لیکن ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، دین کا فہم بھی ہے۔ اللہ نے ساری چیزوں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، قرآن بھی محفوظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی محفوظ، اور اس امت نے قرن اول کے اندر قرآن کی آیات کا جو مفہوم سمجھا ہے وہ مفہوم بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ تو ہر چیز محفوظ ہے، یہ پہلی کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ قرآن، اس کی زبان، اس کا اسلوب، اس کی وکیبلری بالکل جو نزول کے وقت تھی وہ آج بھی اسی طرح۔ آپ دیکھیں نا کہ زبانوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، زبانیں بدلتی ہیں، کچھ الفاظ متروک ہوتے ہیں، نکل جاتے ہیں، نئے الفاظ داخل ہوتے ہیں۔ آج آپ اردو میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو 20-25 سال پہلے نہیں تھے، اور کئی الفاظ ایسے ہیں، سر سید کو پڑھ کے دیکھیں، مقالات سر سید علامہ اسماعیل پانی پتی نے جو مرتب کی ہے، تو ایسے ایسے الفاظ ہیں آج آپ استعمال ہی نہیں کرتے۔ لیکن قربان جائیے، قرآن مجید کی زبان قیامت تک کے لیے دین، اللہ نے زبان بھی محفوظ کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر عمل کو بھی محفوظ کر دیا۔ عربی زبان کے اندر بھی ارتقاء ہے، لیکن قرآن کا ایک لفظ بھی محفوظ ایسا نہیں ہے کہ جو متروک ہو، ہر لفظ محفوظ ہے، برتاؤ کے اندر ہے، استعمال کے اندر ہے، لہذا اس کا تقابل دوسری کتابوں سے نہیں ہو سکتا۔ مہاتما گوتم بدھ ان کی وفات کے 500 سال بعد کہا جاتا ہے کہ ان کی تعلیمات کو پالی زبان میں مرتب کیا گیا، ترجمہ در ترجمہ ہوتے ہوئے آج جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، واللہ عالم بالصواب، کون سی بات انہوں نے کہی اور کون سی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر اور دیگر انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی، ان کی زبانیں ختم ہو چکی ہیں، آرامی سریانی زبانیں دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ اگرچہ ہیبرو زبان کو، عبرانی زبان کو دوبارہ زندہ کیا ہے اسرائیل نے، اور ان کے ہاں اس کو دوبارہ سے اس کو دریافت کیا انہوں نے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ اس انقطاع کی، کہ جب آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ان کی تعلیمات کے قدیم ترین ماخذ بھی ہمیں یونانی زبان کے اندر، گریک زبان کے اندر ملتے ہیں، یعنی کوئی بائبل کا نسخہ، انجیل کا، تورات کا، زبور کا آرامی زبان یا عبرانی کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔
ترجمہ در ترجمہ ہو کے ہم تک چیزیں پہنچی ہیں۔ بھائی ہم قرآن کے الفاظ کو ہی قرآن کہتے ہیں، ترجمے کو قرآن نہیں کہتے، اس لیے کہ ترجمہ لوگ اپنے اپنے ذوق کے مطابق کرتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سارے انبیاء کی تعلیمات محفوظ ہی نہیں ہے، اپنی زبانیں جن کے اندر ان کا نزول ہوا تھا وہ زمانے دنیا سے ختم ہو گئی، ان پیغمبروں کی سیرت وہ محفوظ نہیں ہے، لہذا ایک کے بعد دوسرا نبی آیا تاکہ پہلے انبیاء کی سیرت کے جو گوشے گم ہو گئے، جو تعلیمات مٹ گئیں، جو تعلیمات ان کی لوگوں نے تبدیل کر دی، تو نبی اس لیے آئے یکے بعد دیگرے تاکہ ان تعلیمات کو دوبارہ سے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ کے بعد عقلی طور پر ہی کسی نبی کی اس وجہ سے ضرورت نہیں کہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب کا ایک ایک لفظ پوری طرح محفوظ ہے۔ یہ موضوع الگ ہے، یہ موضوع ہی الگ ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اپنے اور بیگانے سب تسلیم کرتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا ایک آرٹیکل ہے بائبل، آپ سرچ کر کے صرف وہ ایک آرٹیکل دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ باقی الہامی کتابوں کا معاملہ کیا ہے۔ خود مغرب کے مستشرقین اور اہل علم تسلیم کرتے ہیں کہ تورات، زبور اور انجیل کتنے تضادات ان کے اندر ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید جن لفظوں میں نازل ہوا، جس زبان کے اندر نازل ہوا، ہر چیز محفوظ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ یار اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ہم اپنے پیغمبر سے اس طرح واقف ہیں کہ چشم تصور میں اپنے نبی کو چلتا پھرتا دیکھ سکتے ہیں، یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ حضور ایسے ہی گفتگو فرماتے تھے، یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی چال ایسے تھی، آپ کا لباس ایسے تھا، آپ کے برتن ایسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت، آپ کا حلیہ مبارک ایسے تھا، آپ کی داڑھی مبارک کے بال گن کے بتا سکتے ہیں کہ 17 تھے وفات کے وقت جو سفید ہو چکے تھے۔ جس قوم نے اپنے پیغمبر کی زندگی کو اس طرح محفوظ کیا ہو، اس طرح محفوظ کیا ہو کہ دنیا حیرت زدہ ہے۔ ڈاکٹر اسپرنگر نے سیرت پر کتاب لکھی، بہت سارے اسلامی ماخذ کو اس نے ایڈٹ بھی کیا، ان میں سے ایک کتاب برصغیر سے چھپی تھی، الاصابۃ فی تمییز صحابہ، یہ علامہ ابن حجر کی کتاب ہے صحابہ کرام کے حالات پر۔ اس کے مقدمے کے اندر اس نے لکھا کہ دنیا کی تاریخ میں مسلمان واحد قوم ہے، یعنی پوری انسانی تاریخ کے اندر، اور خراج تحسین کون پیش کر رہا ہے؟ مسلمانوں کو، ایک مستشرق غیر مسلم، کہ یہ پوری انسانی تاریخ کے اندر واحد قوم ہے کہ جنہوں نے اپنے پیغمبر کی کہی ہوئی بات کو ہی صرف محفوظ نہیں کیا، بلکہ جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے، ایسے 10 لاکھ انسانوں کے حالات کو مسلمانوں نے محفوظ کیا۔ ڈاکٹر اسپرنگر، حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، الاصابہ فی تمییز صحابہ کا مقدمہ، جب یہ ہندوستان سے کتاب شائع ہوئی تو اس نے یہ اعتراف کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی حساسیت کو دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کہے نا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو ہم اس کی بات نہیں سنتے جب تک اس چیز کی تحقیق نہ کر لے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کی ماں کا نام کیا ہے، اس کی پوری اصل نسل کیا ہے، اس کا کس قبیلے سے تعلق ہے، اس کے اساتذہ کون ہیں، یہ کب پیدا ہوا، کب مرا، کن کن لوگوں کے پاس یہ گیا ہے اور اس کا کردار کیا تھا، اس کے اساتذہ کی تاریخ کیا ہے،
جب تک ایک ایک چیز کے بارے میں تحقیق نہ کر لیں اس وقت تک ہم اس کی بات کو توجہ سے نہیں سنتے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا یہ حدیث صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے، تو یاد رکھیے کہ کوئی حدیث ضعیف نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر کی ہر بات صحیح ہے، لیکن پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو اصل میں یاد رکھیے کہ حدیث ضعیف نہیں ہوتی، راوی ضعیف ہوتا ہے۔ جب کسی راوی کے بارے میں یہ طے ہو جائے کہ یہ راوی پختہ ہے تو ہم اس روایت کو قبول کر لیتے ہیں، اور جب کسی راوی کے بارے میں پتا چلے کہ یہ راوی قابل اعتماد نہیں ہے تو ہم اس کی بات کو رد کر دیتے ہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ نبوت پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تب کسی اگلے نبی کو بھیجتا تھا۔ اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ اگلا نبی آتا ہی تب تھا جب پہلے نبی کی تعلیمات مسخ ہو جائیں، جب پہلے نبی کی تعلیمات محفوظ نہ ہوں، لوگوں نے تبدیلی کر دی ہو۔ لیکن صدقے جائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا تو ساتھ اعلان کر دیا آپ کی کوئی چیز ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، ایک ایک چیز کو محفوظ رکھیں گے، ایک ایک چیز زندہ رہے گی۔ پیغمبر پر نازل ہونے والا قرآن اور کتاب پوری طرح محفوظ ہے۔ یہ باتیں عقیدت کی بنیاد پر نہیں، تحقیق کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں۔ آپ اس پر مشرق اور مغرب کے اہل علم کی تحریرات کو پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کی حقانیت اور اس کا انہی الفاظ میں محفوظ ہونا، اس کو صرف ہمارے لوگوں نے نہیں مغرب کے بہت سارے اہل علم نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی شخصیت، یہ کوئی دیو مالائی تصورات نہیں ہے، یہ کوئی متھ نہیں ہے، یہ کوئی تخیلاتی بات نہیں ہے۔ ایک ایک چیز دلائل کے ساتھ، تاریخ کی روشن دلیلوں کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ثابت ہے۔ جب سب کچھ محفوظ بھی ہے، ثابت بھی ہے، تو پھر نئے نبی کی کوئی ضرورت ہے؟ عقلی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ نئے نبی کی آمد کے لیے جو جواز تاریخ نبوت میں ہوتے تھے وہ جواز یہاں سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی عقلی طور پر ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت جب محفوظ ہے تو اب اگر کوئی شخص اس کے بعد نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے تو وہ شخص اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے، اس لیے کہ ان حالات کے اندر تو جواز ہی نہیں۔